جماعت میں دیر سے شامل ہوں تو ثنا کیسے پڑھیں؟ اگر نماز میں تلاوت شروع ہو جانے کے بعد شریک ہوں تو ثنا کی ادائیگی کس طرح کریں گے؟ واجد صاحب کراچی سے۔ بھائی اگر تلاوت شروع ہو جائے نا تو پھر ثنا نہ پڑھیں، چھوڑ دیں پھر۔ حرم کا چینل چلا کر ذاتی کاموں میں مشغول رہنا، محمد اکبر مدینہ منورہ۔ ہمارے یہاں مکہ کا لائیو چینل آتا ہے جس میں 24 گھنٹے حرم کی لائیو ٹرانسمیشن چلتی ہے، جس میں نمازیں بھی ہوتی ہیں اور تلاوت اور مختلف مناظر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چینل چلا کر رکھیں اور ساتھ میں دوسرے گھریلو کام بھی کرتے رہیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جائز تو ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ادب کے خلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا نہ کریں، مقدس چینل ہے، جب اسے دیکھنا ہو تو دیکھیں، نہیں ہو تو بند کر دیں، بہتر یہی ہے۔ کیا ناپاکی خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے؟ اسامہ صاحب انڈیا سے۔ اگر ہاتھ پر ناپاکی لگ جائے جسے دھونا ضروری نہیں تھا، یہ کون سی ناپاکی ہے بھائی جسے دھونا ضروری نہیں تھا؟ یعنی وہ آدھے سکے سے کم تھی۔ اچھا، یعنی وہ آدھے سکے سے کم تھی، پھر وہ ناپاکی خشک ہو جائے اور اس سے کسی گیلی چیز کو چھو لیا جائے تو کیا وہ ناپاک رہے گی یا پاک ہو جائے گی؟ بھائی اسامہ بہت ہی پیچیدگیوں میں جا رہے ہو آپ۔ یہیں سے وہم کے مسائل شروع ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جو لوگ پاکی ناپاکی میں وہمی بنتے ہیں وہ پہلا اسٹیپ ان کا یہی ہوتا ہے۔ خیر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ناپاکی لگی ہے اور وہ سوکھ گئی ہے تو جب کسی گیلی چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ واقعی وہ ناپاکی بھی گیلی ہو گئی اور گیلی ہو کے پھیل گئی وہ کہ وہ جو سکے کے برابر، تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اگر پھیلی نہیں ہے، وہ بھی تھوڑی سی ہے اور یہ بھی تھوڑی سی، تو اتنی تھوڑی سی نجاست پھر وہ معاف ہے۔ لیکن بھائی اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤ، ہاتھ پہ ناپاکی لگی ہے، خشک ہو گئی ہے تو دھو لو اس کو بس آرام سے۔ اور اگر نہیں تو دھویا، آپ دھونا بھول گئے تو اس کپڑے پہ لگی ہے تو اگر آپ کا خیال ہے کہ زیادہ پھیل گئی ہوگی تو دھو لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو۔ زیادہ جو ان چیزوں میں زیادہ گہرائی میں گھستے ہیں نا، جو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، وہ بالکل ہی وہمی بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ مجھے ایک گناہ کی لت تھی، اسے چھوڑنے کے لیے میں نے اپنے اوپر سزا میں روزے مقرر کر لیے، مگر پھر بھی وہ گناہ چلتا رہا اور مجھ پر کئی سال کے روزے لازم ہو گئے۔ چنانچہ پھر میں نے وہ سزا ہٹا دی اور اس کے بعد بھی گناہ ہوئے۔ کیا سزا ہٹانے کے بعد روزے مجھ پر لازم ہو گئے یا نہیں؟ میں آپ کا نام نہیں لے رہا، لکھنؤ سے کسی نے پوچھا ہے، نام اس لیے نہیں لے رہا کہ لوگ، ہو سکتا ہے آپ کو لوگ جانتے ہوں تو خام خواہ میں آپ کا راز فاش ہوگا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے فرضی نام لکھا ہو۔ بہرحال دیکھیں، اگر گناہ کی لت تھی، اسے چھوڑنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر روزے مقرر کیے تو وہ کیسے مقرر کیے؟ اگر دل میں نیت کی ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر زبان سے یہ کہے تو اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر اس صورت میں جب آپ گناہ کریں گے تو چاہیں تو آپ اتنے روزے رکھ لیں اور چاہیں تو آپ قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے۔ تو یعنی یہ منت بھی ہے اور قسم بھی ہے، تو دونوں کا اختیار ہے آپ کو، چاہے تو منت پوری کر لیں، چاہے تو قسم کا کفارہ دے دیں۔ اور آپ نے یوں کہا تھا کہ میں نے اگر یہ گناہ کیا تو مجھ پر اتنے روزے، تو پھر جب گناہ کر کے آپ نے وہ روزے رکھ لیے تو دوبارہ گناہ کرنے سے مزید روزے لازم نہیں ہوں گے، نہ قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں، تو پھر جب بھی آپ وہ گناہ کریں گے تو آپ پر اتنے روزے بھی لازم ہوں گے، یا روزے نہیں کر رکھنا چاہتے تو قسم کا کفارہ آپ ادا کر لیں گے، تو پھر وہ جب بھی گناہ کریں گے قسم کا کفارہ آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا کیا کہ اس طرح سے قسمیں آپ نے اٹھائیں کہ میں نے اگر گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی اتنے روزے رکھوں گا، تو میں نے بتایا کہ وہ قسم، یعنی اس میں قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو قسموں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بہت زیادہ قسمیں انسان کی جمع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھا کے اس نے توڑی ہوں، تو اس میں جو جمہور کا قول ہے اور راجح قول ہے اور جس پہ فتویٰ بھی ہے، وہ یہی قول ہے کہ ساری قسموں کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے جس پر بعض علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ مجبوری میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک کفارہ ادا کر لے تو ساری قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن بوقت ضرورت اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور اس پہ بعض ہمارے یعنی فقہاء نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جتنے آپ نے قسمیں توڑی ہیں سب کے کفارے ادا کریں یا سارے روزے رکھیں۔ 1 سال کے روزے تو نہیں ہوتے، یعنی وہ تو ضروری نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر سال کے روزے تھے تو روزے کے بجائے آپ جتنی دفعہ گناہ کیے نا تو اتنے قسموں کے کفارے بھی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی اگر اتنے بن رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دفع حرج کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ
تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لیں. یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ قسمیں جمع ہو گئی ہوں. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اور ویسے بھی گناہ کا دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے, اس سے بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور خود سے ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے. بہت کچھ انسان پر ایک گناہ کے بجائے 6 گناہ اور اس کے ذمہ لازم ہو جاتے ہیں قسم جب کفارہ ادا نہیں کرتا وہ. تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے اور ان سے ہدایات لینی چاہیے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں, یہ کیسے چھوڑوں میں. اور اگر کوئی سزا اپنے آپ کو دینی ہے تو قسم کھا کے لازم نہ کریں اپنے اوپر, ویسے ہی دل میں نیت کر لیں یا کہیں ویسے ہی اپنے طور پہ لکھ لیں, منت کی نیت سے یا قسم کی نیت سے نہیں, ویسے ہی لکھ لیں کہ بھائی میں نے اگر یہ گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. نیت منت کی نہ ہو اس میں نیت, کیونکہ وہ تو پھر لازم ہو جائے گا. تو وہ اپنے آپ کو گناہ کر کے ویسے ہی سزا دے دیں بغیر لازم کیے, تو اس سے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گناہ سے آہستہ آہستہ بچنا شروع ہو جاتا ہے.